کیجیے تاکہ ہم کو بات کریں کو لوگ بنے. تو میں ذکر رسول یہ سارے موسم حضور کے ہیں اور سرکار کا ذکر ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، قلب و روح آباد ہو رہے ہیں، ظاہر باطن آباد ہو رہے ہیں. کائنات وہ کا نور بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا. اس مبارک ذکر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے سے ہمارے محبت کے رشتے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مضبوط ہوتے ہیں. عشق رسول کی دولت بے بہا میسر آتی ہے، قوت عشق پیدا ہوتی ہے جس سے باطن کی ظلمتیں، ظاہر کی ظلمتیں، اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا ہے. تو میں ڈیفینیٹلی کسی لمبی تمہید کے اس میں جانے کے پوزیشن میں نہیں ہوں. میں اب بلا تمہید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے، وہی کیا ہے سرکار کا مبارک ذکر. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا رابطہ بحال کرنا ہے، اس میں جو ادب و تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو ہے، جس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ذکر رسول میں ہم سرکار کی ادب، محبت اور تعظیم و توقیر کی بات وہ سنیں بھی، سنائیں، سیکھیں، سکھائیں اور اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں. تو اب بلا تمہید میں اسی ایک نقطے پہ فوکس کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کے حوالہ سے یوں تو الحمد سے لے کے والناس تک پورا کلام مجید جو کہ نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہمیں سرکار سے رشتہ جوڑنے کا ادب سکھاتا ہے. اور بعض ایسے مواقع ہیں جہاں بطور خاص پرٹیکولرلی اسی ایک پوائنٹ کو فوکس کیا گیا اور دربار رسول کے آداب کی بات کی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیسے کرنی ہے، وہ یہ طریقہ ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے، قرآن پاک نہیں بنا حدیث. وہ آداب بطور خاص آداب کو لیا گیا، اس لیے کہ اگر ادب نہیں ہے تو بات نہیں بنتی، ادب نہیں ہے تو بات نہیں بنتی. سورہ الحجرات میں جو شروع کی آیات کریمہ بطور خاص اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ادب قائم کرنی ہے، تعظیم و توقیر مصطفیٰ سورہ فتح میں اور باقی مقامات میں ان کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا. اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض بار میں اگر بات کرنی ہے، کلام کرنا ہے، تو یہ طریقہ بتایا گیا کہ حضور سے آواز ذرا پست رکھ کے بات کیجیے. اور یہ خطاب ایمانداروں کو ہو رہا ہے. کن کو ہو رہا ہے؟ اہل ایمان. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو، تمہاری آوازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز پر بلند نہ ہونے پائے. اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو حضور کی آواز میں. آواز کو اہل علم نے لکھا، یوں تو قرآن پاک ہر جگہ مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے نا. کوئی ایزی ایگزامپل دے کے بات تاکہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. محبت رسول کی بات آئی تو یہ مثال دی گئی. مثال بھی جس کو مائنر بےادبی سمجھے نا، ایک عام سی بات سمجھیں، بہت زیادہ نوٹس اس کو نہ کریں. وہ یہی ہو سکتی ہے کہ بزرگ بات کرتے ہیں، میرے اور ذرا ان کے سامنے لب گشا ہو جاؤ. اس کو ادب ہوتا ہے نا. تو مثال سے سرکار کا ادب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم جو ایمان و ایقان کی عمارت کی بنیاد اور اساس ہے، اس کے اندر ایک جہان مان آباد ہے. لیکن ایک بالکل معمولی سی مثال جس کو آپ مائنر سمجھتے ہیں، عام معمولی مثال دی گئی. بھائی اتنی بے ادبی اگر آواز پر آواز بلند ہو گئی تو قرآن کہتا کیا ہوگا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حضور کی آواز پر آواز بلند نہ کرو. فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور اس طرح آپس میں سے تم بات کرتے ہو، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس طرح کلام نہ کرو جس طرح نارملی تم آپس میں ٹاک کرتے ہو. ایک فرینکنس ہوتی ہے، بات کرتے ہو، بے تکلفی ہوتی ہے. نہیں، یہ آپس میں بات چل سکتی ہے. یہ دربار رسول ہے. اس حالت میں شعر پڑا کہ ادب گاہے سے زیر آتمام از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و باغزیدی دا. نفس گم کر دمی آیت جنید و باغزیدی دا. یہاں باغی رستانی اور جناد بغدادی جیسے
اپنی سانسیں بند کر کے اس کوئے رسول میں چلتے ہیں، اس لیے کہ ادب ہی متاع ایمان کی محافظت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کتنی سی بے ادبی آواز کا بلند کرنا اگر یہ سرزد ہو جائے گی تو کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ کہ تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ میں فقط ایک نقطہ یہاں لے کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں ذرا سی بے ادبی، ادب بتایا گیا اور ایک رہنمائی کی گئی، ایک انڈیکیشن دی گئی، خبردار کیا گیا، صدا پہ صدا بلند نہ ہو۔ اگر بے ادبی سرزد ہوگی ان تحبط اعمالکم، تمہارے یہ کہ اعمال سارے ضائع ہو جائیں۔ اللہ، بندہ عمل پہ کہیں جا کے فخر کرتا ہے، میں نے یہ عمل کیا، میں نے یہ عبادت کی، میں نے یہ تسبیحات کی، میں نے یہ ذکر کیا، میں نے اتنی محنت کر لی دین کے راستے میں، مختلف قسم کی ٹرمینالوجی لوگوں کے ہاں رائج ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، بڑی تبلیغ کر لی، تفسیر کر لی، بہت کچھ کر لیا، لیکن اگر حضور کے دربار میں ذرا سی بھی ادبی ہے تو اعمال کاٹ جاتے ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی سزا دربار رسول کے بے ادب کی ہے کہ یہ ہے کہ اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، وانتم لا تشعرون، اور اس کے شعور تک بھی نہیں ہوتا، اسے شعور تک نہیں ہوتا، یعنی اس کا وہ شعور، اس کا وہ ویژن اس بات کو انڈرسٹینڈ کر پائے کہ میں اس بے ادبی کے سبب سے کتنی میری بربادی ہو رہی ہے اور میرا ظاہر باطن ملیا میٹ ہو رہا ہے، نامہ اعمال سے عمل ختم ہو رہے ہیں۔ کہا اس سے وہ شعور بھی ختم کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ شعور ایک روشنی کا نام ہے، بے ادب کے پاس وہ نور نہیں ہوا کرتا ہے۔ بے ادب کے پاس وہ نور نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے متصل بتایا کہ وہ لوگ جو باادب ہیں، جو باادب ہیں بامراد، بے ادب ہے بے مراد۔ جو باادب ہے ان کا رنگ کیا ہے؟ بالکل تھوڑی سی وہ آپ توجہ کریں، اسی اگلی آیت کے میں فرمایا ان الذين يمدون اصبعهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ وہ لوگ جو حضور کے دربار میں آوازیں پست رکھتے ہیں، اللہ اکبر، جو بہادر ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو سانسیں بند کر کے کرتے ہیں، آہستہ سانس لے کے خلاف ادب نہ ہو، نازک آئینے سے طبیعت حضور کی، جو بہادر ہیں اللہ آوازیں پست رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیتے ہیں، ان کے قلوب کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے، تقوی کے لیے چن لیا جاتا ہے، تقوی کے لیے ان کے قلوب، ان کو بالکل اس فوکس میں آ جاتے ہیں، روحانی طور پر ان کو پک کر لیا جاتا ہے، وہ چوزن ون ہوتے ہیں، وہ منفرد ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں، یہ گانا روزگار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حضور کے دربار کے بعد میں ان کے قلوب تقوی اہل علم بیٹھے، تقوی تو وہ نعمت ہے جس کے لیے ہمارے قیام، ہمارے قعود، ہمارے سجود، ہمارے رکوع، ہماری محنت، ہماری تگ و دو، ہماری تسبیح و تحلیل، ہماری تمام تر عبادات اس کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ تزکیہ کا نور مل جائے، یہ تطہیر باطن مل جائے، یہ سیلف پیوریفیکیشن مل جائے، قلب تقوی کے نور سے جگمگانا شروع کر دیں۔ سارے مجاہدے آپ اس لیے کرتے ہو تاکہ یہ نور مل جائے۔ آؤ ایک آسان راستہ بتاتے ہیں، حضور کے دربار کے عبادت بن جاؤ، تمہارے قلوب میں تقوی کا جوہر پیدا کر لیا جائے۔ بہادر ان کو کیا بشارت دی گئی؟ ایک تو دل چنے گئے، اور کیا چاہیے؟ فضل رب اولا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ یہ تقویٰ کس کے سبب سے ملا ہے؟ لوگ بتاؤ نا، کس سبب سے؟ اس آیت کریمہ کو ذرا غور سے پڑھیے، تلاوت کیجیے، غور کیجیے، کیا سبب ہے؟ آپ یقین کر لیں، اہل علم بیٹھے ہیں، رئیس بزم بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجیے، سوال کر لیجیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے تو علم و شعور والوں سے پوچھ لیا کرو، آپ پوچھ سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں کسی اور عمل کا کوئی تعلق کنسر نہیں ہے، عمل کی بڑی اہمیت ہے، یہاں فقط بات حضور کے بارگاہ کی بے ادبی اور بادب ہونے کی ہے۔ جو بادب ہو گئے، مراد پا گئے، ان کے قلوب معرفت کا گنجینہ بن گئے۔
معارف کا دفینہ بن گئے، عشق و محبت کا خزینہ بن گئے اور قرب و وصل کا مدینہ بن گئے۔ اللہ 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 اللہ۔ ان کے دل چنے گئے اور یہاں بات ختم نہیں کی، یہاں بات ختم نہیں کی، دلوں کو تو چن لیا نا۔ آئے سرکار کی نسبت سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم کو چھپ جانے والے۔ دل تو چمک گئے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، دل تو جگمگا اٹھے ہیں، معرفت کا سویرا ان کو دے دیا، معرفت کا اور تقویٰ کا جوہر انہیں دے دیا، تطہیر باطن مل گئی ہے اللہ سرکار کے صدقے میں، گنبد خضرا کے مکی کے صدقہ میں، آپ کی نسبت سے سب دکھ جائیں یا رسول اللہ، آپ کے دربار کا ادب ملا تو سینہ معرفت کے نور سے لبریز ہو گیا۔ تقویٰ کے لیے قلوب اللہ، اور اس کے بعد لہم مغفرۃ واجر عظیم، تقویٰ بھی ملا اور اس کے بعد فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جناب سید جلال قادری صاحب کتنی بڑی بشارت ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں کہتا ہوں پوری رات یہ وظیفات کرتے رہے ہم، پوری رات۔ میں نے لکھا اپنے کلام میں حسن سرکار کی آؤ باتیں کریں، ان کے جلووں سے آباد راتیں کریں، ڈوب کر عشق میں ان کی نعتیں پڑھیں، مانگ لو بن کے ان کا گدا مستمع۔ نسبت والے آپ سارے ہیں، میں صوفیانہ ماحول بات کرنے کا آدمی ہوں، ذکر کیجیے اللہ 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 اللہ۔ تقویٰ کے لیے دل بھی منتخب ہو گئے، چنے گئے، اور آگے فرمایا مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ جو بادب ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم ہے۔ وہ لوگ غلط کہتے ہیں نا جو سرکار کے توسل کی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ بھائی ابھی کتاب کھلی نہیں ہے، فقط سرکار کا ادب کیا، اللہ نے تقویٰ بھی دے دیا، مغفرت بھی دے دی اور اجر عظیم بھی عطا ہوا۔ ابھی تو کتاب کھلی نہیں ہے یا رسول اللہ، ابھی کتاب ابھی تو اوپننگ ہوئی ہے، یہ اوپننگ چیپٹر ہے، ابھی تو افتتاح اور آغاز ہوا۔ دور بیٹھا غبارے راہ میں میر عشق بھی نہیں ادب نہیں آتا۔ اور خواجہ فرید صاحب فرماتے ہیں توڑے دکھڑے دوڑے کھانجڑیاں، مجھے پتا ہے آپ کو اپنی بات یہاں جو زیادہ ہم کو سمجھ نہیں آئے گی، تیرے توڑے دکھڑے دوڑے کھانجڑیاں تیرے نام تے مفت بکا دڑیاں۔ یا رسول اللہ تو آپ کے نام پہ دھکے پڑ جائیں ہماری سعادت ہے، یا رسول اللہ آپ کے نام پہ ہمیں کو مفت لے لے ہماری بڑی سعادت ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تیرے نام پہ مفت بکا ہے، آئے تیری نام پہ مفت بکا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے نظر دل مسلم مقام مصطفیٰ، آپ روئے باز نام مصطفیٰ، ہمارا سب کچھ حضور کے نام سے ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے نام کے دھکے پڑے اس سے بڑی بات کیا ہے، اور آپ کے نام پہ تو خریدنے ہمیں اس سے بڑی بات کیا ہے۔ تیرے نام سے مفت بکا جڑیاں، تینڈے باندیاں دی میں تا باندڑیاں، تینڈے باندیاں دی میں تا باندڑیاں، تیرے دیس تے کتیاں نال ادب۔ یا رسول اللہ میں آپ کے غلاموں کا غلام ہوں، میں شہنشاہ جیلان کا غلام ہوں، شیخ سرغب کا غلام ہوں، خواجہ اجمیر کا غلام ہوں، شہنشاہ نقشبند کا غلام ہوں، جو آپ کا غلام ہے کا ہمارا امام ہے، ہمارا وہ امام، ہم ان کے غلام ہیں، اور تیرے دیش سے کتیا نال ادب۔ آپ کا ادب تو بڑا اعلیٰ ہے، بڑا بالا ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ آپ کا ادب تو بڑی چیز ہے، آپ کے در کے کتوں کا ہم ادب کرنے والے ہیں، در کے کتوں کا تو جو آپ کی ہے سنا کے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سکترا کاش جامی نام بودے، سکترا کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے۔ یا رسول اللہ اے کاش آپ کے در کے کتے کا نام جامی ہوتا، اور جب بھی آپ پکارتے تو جامی کا زبان لبے نازنی بھی آ جاتا،
عشق و ذوق کی باتیں ہیں عاشقان رسول. تو ادب قرآن عظیم الشان کی آیت کریمہ کے بعد تمام انعامات و اکرامات. اب ایک رنگ صحابہ کرام کی مجلس میں آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں مبالغہ کر جاتے ہو. اللہ اکبر، مبالغہ، ایکسٹریم اٹیچمنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے. کہتے ہیں اس میں کوئی آپ باتیں کر جاتے ہو. میں انہیں یہ کہتا ہوں پہلے ہمیں کو ہاتھ لگا کے تو بتاؤ کون سی ہاتھ. میں انہیں اس طرح سے یہ کہتا ہوں کیونکہ ہم پھٹا نہیں ڈالتے. ہم جو خانقاہ والے ہیں نا یہ صوفیہ، ہم توڑتے نہیں ہم جوڑتے ہیں. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ تم مجھے حد کو بتا دو کون سی حد ہے. سرکار آئے تو کوئی جغرافیکلی حدود و حدود ہے ہی نہیں ہے. حضور ہر زمانے کے لیے آئے ہیں، ہر قوم و ملت کی طرف آئے ہیں. آقا فرماتے ہیں ارسلت من الخلق کافہ، میں کل مخلوقات و موجودات کی طرف آیا. ایک رنگ ریاض غربا مسعود آپ جب امبیسڈر بن گیا ہے نا کفار کی طرف سے، تو سرکار کی بزم کا حال سناتے ہیں جا کے بیک یارڈ کے بیک ہوم کے جا کے اپنے لوگوں کو سناتے ہیں کہ آؤ میں منظر ایک بتاتا ہوں. اور یہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے یہ منظر. اور اس رپورٹنگ سے یہ پتہ لگتا ہے، مبالغے والے طرح غور سے سنیں، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضور کے دربار میں کبار صحابہ کرام، کبار اہل بیت اطہار کا انداز تخاطب کیا تھا. میں اس میں بریفلی پوائنٹ لیتا ہوں فقط. آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا جب سرکار کی بارگاہ میں گیا. آپ فرماتے ہیں واللہ ما تنحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامدا الا وقعت فی کف رجل منهم فضلک بها وجهه وجلده. فرمایا منظر یہ ہے حضور کے دربار کا. اب سن رہی بات، کون سا قربان کی بات سننی ہے؟ اگر مسجد الوداع میں بیٹھ کے بات آپ نے سننی ہے تو پھر میرا بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے گنبد خضرا کے مکی کا، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کا تصور بعد کے بعد کے بات سننی ہے تو ساری بات مجھے بھی سمجھ آ جائے گی، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. لگائیے ضرب قلب اللہ 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 اللہ. اب تصور ماننے کے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اہل بیت اطہار بیٹھے ہیں، خلفائے راشدین مہدیین بیٹھے ہیں، مولا حیدر کرار بیٹھے ہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین کوکبین نیرین کاملین. آپ تشریف فرما ہیں. منظر دیکھے صحابہ کرام کی بزم کا. وہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تڑپ جاتے، وہ شاک آگے بڑھتے اور ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ وہ لعاب دہن اس کے ہاتھ پہ پڑے. اور جس کے ہاتھ پہ پڑ جاتا، اب تبرک اور توسل پر بڑی بڑی باتیں کرنے والے غور کریں، جس کے ہاتھ میں پڑ جاتا وہ اپنے جسم میں ملتے اور اپنی جلد کو ملتے اور اپنے چہرے میں ملتے، اس کو چہرے میں ملتے. اور آگے سنیے وَإِذَا أَمَرَهُمْ، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے، ابتدروا امر، اس امر کو، حکم کو بجا لانے کے لیے وہ دیوانہ وار آگے بڑھتے اور انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی تعمیل کے انداز میں اس حکم کی تعمیل کرتے، سرکار کا حکم مانتے. ان کے لیے سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. اور آگے یہ منظر لکھتا ہے وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَطِرُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب حضور وضو فرماتے آپ کے جسم مبارک سے مس ہو کے پانی جب نیچے گرتا تو اس کو لینے کے لیے وہ شاخ، وہ دیوانہ وار عشق رسول سے لبریز سینے وہ آگے بڑھتے ہو. كَادُوا يَقْتَطِرُونَ، بالکل اس طرح لپک جاتے کہ حتیٰ کہ یہ لگتا کہ شاید یہاں لوگ قتل ہو جائیں گے، اس طرح محبت سے آگے بڑھتے. كَادُوا يَقْتَطِرُونَ، یہ انتہائی عشق کا جو رنگ ہے، عشق کا جو ہار ہے، عشق رسول کا کیف ہے، عشق رسول کا سرور ہے، جو انتہائی عشق میں مبالغہ آپ کہہ لیں، جس کا رونا یہ لوگ روتے ہیں. انتہائی محبت سے آگے بڑھتے اور یہ کوشش ہوتی کہ وہ پانی نیچے نہ گرے، قطرہ بھی ہر ایک کے ہاتھ میں وہ پانی اس کو مل جائے. اللہ وَإِذَا تَكَلَّمَ حَفَظُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، جب سرکار ارشاد فرماتے تو ان کی جو آوازیں ہوتی حضور کے سامنے پست ہو جاتی، آوازیں پست ہو جاتی، دھیمی آوازیں ہو جاتی، ادب کا پیکر بن جاتے.
وما يحدون الیہ نظرا تعظیما لہ. غور سے سنیے. اللہ 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 اللہ. حضور کی بات سے ان کی بات اونچی نہ ہوتی، آوازیں پست ہو جاتی. اللہ اللہ، آہستہ کلام کرتے، ادب کا پیکر بن جاتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو، چہرہ بددہا کو وہ نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے، ادب رسول کے سبب سے. ہائے ہائے ہائے، ادب کے سبب سے، ہائے ہائے ہائے، ادب کے سبب سے حضور کا دیدار کرتے، آنکھیں چار ضرور کرتے، آتش عشق ضرور بجاتے. ان کا سب کچھ حضور کا دیدار تھا، اسی کے لیے وہ جیتے تھے، اسی کے لیے مرتے تھے. لیکن حالت یہ تھی کہ وہ آنکھیں چار کرتے لیکن ادب سے کرتے تھے. حضور کو تکتے لیکن نگاہیں نیچی رکھ کے دیکھا کرتے تھے. ہائے ہائے، اس سے بڑا ادب کا معیار کیا ہوگا عاشقان رسول. ابھی تو آواز پست رکھنے کی بات ہوئی ہے نا، ادھر نظر پست رکھنے کی بات ہو رہی ہے، ادھر نگاہ پست رکھنے کی بات ہو رہی ہے. ہر کی آنکھ نہ دیکھتے، تاکہ کیوں نبی تعلیم اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے سبب سے بس تکتے، حسن کے جلوے کا نظارہ کرتے، حسن عالم تاب کو دیکھتے. آئے ہائے ہائے، حسن عالم تاب کو دیکھتے، نظارہ کرتے، لطف اندوز ہوتے، فیضیاب ہوتے، روح زیبا سے، جلوہ بددہا سے، چشم مازار سے، چشم زلف عنبری سے، سراپا رسول اور حسن رسول کے انوارات کو ضرور اخذ کر کے اپنے دل کے کٹوروں کو اس نور سے بھرتے. لیکن ان کا حال صحابہ کرام کا یہ تھا کہ نظر نیچی رکھتے سرکار کے ادب کے سبب سے، سرکار کے ادب کے سبب سے. جب عروہ واپس کے فرجع عروہ الی اصحابہ، اپنی قوم کی واپس کے فقال، اس نے جا کے اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کیا، اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسری والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا قط يعذب اصحابه ما يعذب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. آپ کہتے ہیں لوگوں میں جا کے اناؤنسمنٹ کیا، ڈکلریشن جاری کیا، لوگوں کس چکر میں پڑے ہو، کس چکر میں پڑے ہو، تم کدھر ٹکر لینے کی کوشش کر رہے ہو. ایک ایسا حسن کا شاہکار دیکھ کے آیا ہوں. کہتے ہیں میں ڈیلیگیشن لے کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں. میں دنیا کے کسی بادشاہ کی اتنی رسپیکٹ، اتنی آنر اور اتنی عزت اس کے لوگوں کو کرتے نہیں دیکھا جتنا میں نے اصحاب محمد کو دربار رسول میں بہادر دیکھا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث زندہ باد. اور جناب سیدنا ابی قتادہ راوی ہیں. اب ہمارے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب ادب کے پہلو کو ذہن رکھنے میں آگے بڑھتا ہوں، اور اس میں ایک ادب دربار رسول کا بزرگوں کے لیے آپ اٹھ جاتے ہیں نا، اور لوگ آپ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے والا رہنمائی آپ دیکھیے. آقا نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی. متفق علیہ، بخاری مسلم شریف کی روایت. آقا نے فرمایا جب بھی نماز قائم ہو، حضور فرماتے جب بھی نماز قائم ہو، آقا حجرے سے جب مسجد تشریف لائیں، حجرے سے مسجد جب تشریف لائیں، فرمایا کہ جب بھی نماز قائم ہو تم کھڑے نہ ہو، بیٹھے رہو. نماز قائم ہے، کام پڑ جا رہی ہے، بیٹھے رہو. اب سنت طریقہ بتا دیا، کھڑے نہ ہو. کیا کھڑے نہ ہو؟ ایک طبقے میں اس کھڑے نہ ہونے پہ زور دے دیا کہ بھائی نہ سلام پہ کھڑا ہونا ہے، نہ قیام پہ کھڑا ہونا ہے، ادب پہ کھڑا ہونا ہے. پوری قوم کو بٹھانے کے چکر میں المیہ بیچاروں کا یہ ہے کہ ایک بات کو پکڑ لیتے، اگلی اس کی وضاحت دیکھتے ہی نہیں. آقا نہ تم کھڑے نہ ہو. آقا کب تک کھڑے نہ ہو؟ حتی ترونی، میں جب تک میں جلوہ آرا نہ ہو جاؤں، جب تک میں اجلال آرا نہ ہو جاؤں، جب تک میں تشریف فرما نہ ہو جاؤں. حجرے تو مسجد آؤ سجن، پیر میرے شاہ بولن، حجرے تو مسجد آؤ سجن، من بھاں والی جھلک دکھاؤ ڈھلن، کوئی بلیاں گالی الاؤ سجن، جیڑی ہمرا غادی سن کریاں. کہ ذرا حجرے سے مسجد تو آپ کا تشریف لائیے. اللہ اللہ، وہ جو حج کے موسم میں مجھ سے باتیں کی تھی، ایک شب دیدار کا نظارہ کروا کے، وہ باتیں ذرا کیجیے. ذرا حجرے سے اس ریاض الجنہ میں آپ جنت ہی میں تشریف فرما ہے آقا، ذرا جلوہ کرائیے، حجرے سے مسجد تو آئیے. اور جب وہ نظارہ انہوں نے کیا تھا، پکار اٹھے تھے
اور کوئی کی نعت اس کا مقطع پہلے لکھا گیا، نعت بعد میں لکھی گئی۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتنے مہر علی کتنے تیری صدا، مشتاق کی کتنے جا رہی ہے۔ کیا جمال ہے، کیا کمال ہے، کیا سیرت ہے، کیا صورت ہے، کیا اسوا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع حصالہ صلوا علیہ۔ تم کھڑے نہ ہو حتیٰ ترونی، جب تک مجھے دیکھ نہ لو، یعنی حضور جیسے نظر آئے۔ اب منظر اس میں کیا ہے؟ منظر آپ ذرا فوکس کر کے ذرا غور کر کے اس بات کا ادراک کر سکتے ہو۔ منظر کیا ہے؟ آقا نے ساری بات دکھا دی، عشق رسول اور ادب تعظیم مصطفیٰ